بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی جرم ہو جاتا ہے، کوئی وقوع ہو جاتا ہے، تو آپ کو ایف آئی آر کروانی پڑتی ہے۔ تو ایف آئی آر کروانے کے لیے آپ کو کن کن احتیاط کو برتنا چاہیے اور کون کون سے ایف آئی آر میں ٹیکنیکل گراؤنڈ ہیں جن کو آپ نے شروع میں ہی جب آپ نے ایف آئی آر کروانی ہے تو ان کو بہت احتیاط سے دیکھنا ہے اور اس کو بہت احتیاط سے کروانا ہے۔ تو یہ جو میری ویڈیو ہے آج کی، یہ اپنا عام لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی ہے اور اس کے بعد جو لا کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی۔ تو باقی جو میرے پریکٹسنگ بھائی لائر ہیں تو وہ ان ٹیکنیکلٹی کو جانتے ہوں گے، تو باقی اگر وہ بھی سننا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایف آئی آر درج کروانے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، وہ کس طرح کروانی چاہیے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ایف آئی آر کی ایک کاپی تصویر جو ہے وہ اس ویڈیو میں بھی میں اس کا جے پی جی لگوا دوں، تو آپ اس میں بھی اس کو جو ہے فارمیٹ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ایف آئی آر ہوتی ہے، پہلے یہ مینول لکھی جاتی تھی، یعنی اس کے رجسٹر ہوتے تھے۔ اب آج کل یہ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے سارا نظام تھانوں کا، تو کمپیوٹر میں ہی ٹائپ کی جاتی ہے، تو وہیں سے پرنٹ نکال کے آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ایف آئی آر کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے سب سے چھوٹا سا کر کے، وہ لکھا ہوتا ہے پولیس فارم باب 24 اور رول 5، اور اس کا ایک ساتھ سب سیکشن ہوتا ہے وہ 1، اور آگے لکھا ہوتا ہے ضابطہ فوجداری 154 154 یا زواد فے، یہ اس کے مخفف کر کے لکھے ہوتے ہیں زواد فے 154۔ تو یہ جو چاروں چیزیں ہیں، یعنی یہ 24 یہ ہے باب نمبر، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ آگے ہے وہ ہے اس کا رول نمبر 5، پھر اس رول کا آگے سب سیکشن ہے 1۔ تو یہ آلریڈی پرنٹڈ ہوتے ہیں ایف آئی آر کے اوپر، تو اس کے ساتھ عام بندے کا تو کوئی نہیں خاص ریلیشن ہوتا، یہ پولیس کے وہ تھانے کے ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے۔ اور یہ جو ضابطہ فوجداری 154 ہے، یہ ضابطہ فوجداری کی وہ دفعہ ہے جس کے تحت ایف آئی آر کی جاتی ہے، ایف آئی آر درج کی جاتی ہے۔ تو اس سے اگلا جو ہے وہ فارمیٹ بنا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے مقدمہ نمبر، جس میں یعنی اگر پر ایئر چلتے ہیں یہ مقدمے جو ہیں، یعنی سال 2021 ہے تو اس کا 1 سے شروع ہوگا، پھر یہ 2021 کے دسمبر کے 31 تاریخ کا اینڈ ہو جاتے ہیں، پھر اگلا نمبر لگتا ہے، یعنی 1/20 1/21 2/20، پھر اس طرح یہ چلتے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد آتا ہے تھانہ کا نام لکھا ہوتا ہے کہ جس تھانہ میں یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے، پھر آگے لکھا ہوتا ہے ضلع کا نام۔ اس کے بعد آج کل کیونکہ کمپیوٹرائز ہے سسٹم، تو ای ٹیگ نمبر بھی ایک ہوتا ہے ایف آئی آر کا، وہ بھی لکھا گیا ہوتا ہے ساتھ۔ پہلے جب مینول ہوتا تھا اس وقت یہ ای ٹیگ نمبر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد لکھا ہوتا ہے وقت وقوع، تو یہ بہت خاص جو ہے یہ خانہ ہے، سیل ہے، اور ایف آئی آر میں اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جب کوئی ایف آئی آر درج کروانی ہے تو اس میں آپ نے تاریخ اور وقوع، یعنی جس وقت وہ وقوع ہوا وہ ایکوریٹ لکھوانا ہے، درست لکھوانا ہے، اور سوچ سمجھ کے لکھوانا ہے کہ آگے جا کے آپ کی ایف آئی آر میں کوئی کمپلیکیشن نہ آ جائیں اس تاریخ اور وقوع کا جو ڈیٹ ہے یا وقت ہے اس کو لے کے،
کیونکہ اکثر جو ملزم پارٹی ہے ان کے وکلا جو ہوتے ہیں یا ملزم پارٹی خود جو ہے وہ تاریخ اور وقوع کا ٹائم جو ہے اس کو جا کے جب عدالت میں کورٹ میں ٹرائل چلتا ہے تو وہ اس پہ بہت سے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ نے یہاں پہ خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے کہ وقت وقوع جو ہے وہ آپ ایکوریٹ لکھوائیں. جس وقت آپ کے ساتھ وقوع ہوا تو وہ آپ اور اسی کو آپ نے یاد رکھنا ہے آئندہ ٹرائل میں بھی, اور آپ نے جب بھی عدالت میں اس کیس کی ایف آئی آر ہو اس کے ریلیٹڈ بات ہو تو یہ وقوع کا جو ٹائم ہے اور جو تاریخ ہے وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. اس کے بعد آتا ہے تاریخ وقت رپورٹ, یعنی یہ ہے آپ نے کب جا کے تھانہ میں رپورٹ دی کہ جناب میرے ساتھ یہ جرم ہوا ہے یا وقوع ہوا ہے یا کوئی آفینس ہوا ہے. تو یہ جو ہے یہ آپ جس وقت اپنی رپورٹ درج کرائیں گے جا کے تھانہ میں بتائیں گے, یہ وہ وقت ہوتا ہے اس جو ہے خانے میں ایف آئی آر کا جو یہ خانہ ہے اس میں یہ وقت لکھا ہوتا ہے جس وقت آپ جا کے اپنی رپورٹ تھانہ میں لکھواتے ہیں. تو یہ آپ کو میں پہلے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایف آئی آر جو ہے یہ ہے مخفف فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. تو یہ پہلی ابتدائی رپورٹ یعنی اس کو کہتے ہیں ابتدائی اطلاعی رپورٹ. تو اس میں جو ہے یہ اکثر لوگوں کو اس بارے میں ابہام ہے, بلکہ یہ ڈرامہ بھی چلتا تھا, مجھے یاد ہے آج تک راجر ایک ڈرامہ لگتا تھا, تو اس میں انہوں نے ایف آئی آر کا کوئی اور ہی مخفف بتایا ہوا تھا ایبریویشن کہ جناب یہ فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہے. حالانکہ یہ انویسٹیگیشن آئی سے نہیں ہے, انفارمیشن ہے, یعنی ابتدائی اطلاع جو آپ دے رہے ہیں تھانہ میں اسی کے متعلق یہ ایف آئی آر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہو گئی. اس کے بعد آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں کہ آپ نے جب آپ کے ساتھ کوئی وقوع اوفینس ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ اس کی جو رپورٹ ہے وہ جب تھانہ کروانے جاتے ہیں وہ جتنی دیر سے آپ جائیں گے, جتنی تاخیر سے تھانہ میں آپ رپورٹ کریں گے اس اوفینس کی, وہ بھی آپ کے مخالفت میں جائے گی, وہ بھی آپ کے نقصان میں جائے گی. اس سے آپ کو آئندہ کیس ٹرائل میں نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں بھی جو ملزم پارٹی ہوتی ہے وہ اکثر جا کے اس بات کا ایج لیتی ہے کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ وقوع جو ہے یہ فلاں ڈیٹ کو ہوا ہے, تو یہ 5 یا 10 یا 15 دن بعد جا کے یہ رپورٹ کر رہے ہیں تھانہ میں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود سے انہوں نے ایف آئی آر بنائی ہے, خود سے ہی گھڑی ہے اور خود سے وقوع انہوں نے کریٹ کیا ہے. تو اس میں یہ پارٹی کو مدعی پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی آفینس ہوتا ہے, کوئی وقوع ہوتا ہے, تو آپ اس کی جلد از جلد کوشش کریں کہ وہ آپ اپنی قریبی پولیس اسٹیشن میں اس کی اطلاع دیں اور اس کی ایف آئی آر کروائیں. اس کے بعد نیچے آتا ہے نام اطلاع دہندہ, یعنی جو بندہ آ کے رپورٹ کر رہا ہے, جو بتا رہا ہے یہ وقوع, اس کا نام آئے گا. اس کے بعد آئے گا مال مسروقہ اگر کوئی ہوا تو, یعنی اگر اس کے ساتھ کوئی چوری ڈکیتی یا اس طرح کی واردات ہوئی ہے, کوئی چیز گم ہوئی ہے, کوئی چیز چوری ہوئی ہے یا اس کی ڈکیتی ہوئی ہے, تو اس کی کوئی تھوڑی بہت تفصیل آئے گی یا اس کی مالیت جو ہوگی وہ آ جائے گی وہاں پہ کہ کتنی مالیت کا جو ہے وہ اس کا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو اگلا فارمیٹ ہے وہ اس میں آتا ہے کہ تھانہ سے جائے وقوع کا فاصلہ کتنا ہے, وہ بھی وہاں پہ نوٹ کیا جاتا ہے. ایف آئی آر میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ جو وقوع ہوا ہے جس کی یہ اطلاع دے رہا ہے مدعی, تو یہ تھانہ سے کتنے کلومیٹر اور کس جانب واقع ہے, یعنی جانب مغرب 2 کلومیٹر یا جانب شمال 4 کلومیٹر. تو اس طرح کر کے یہ بھی اس میں لکھا گیا ہوتا ہے. تو اس میں ایک اور بات آپ کو میں بتاتا چلوں, اوفینس 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کوگنیزیبل اوفینس, ایک ہوتا ہے نان کوگنیزیبل اوفینس.
تو جو کوگنیزیبل آفینس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے قابل دست اندازی جرم. اس میں پولیس بغیر وارنٹ کے جو ہے وہ بندے کو گرفتار کر سکتی ہے اور ایف آئی آر درج کرتی ہے, اور ایف آئی آر صرف کوگنیزیبل آفینس میں ہی ہوتی ہے, اور نان کوگنیزیبل آفینس میں جج سے ہم کورٹ سے آرڈر لیتے ہیں پہلے, پھر جا کے ایف آئی آر درج ہوتی ہے, اور پھر جا کے کہیں پولیس جو ہے وہ بندے کو گرفتار کرتی ہے. یہ ٹاپک دونوں بہت ضخیم ہے, یہ نیکسٹ ویڈیو میں جو بناؤں گا تو اس میں آپ کو بتاؤں گا اس میں الگ الگ جو ڈفرینس ہے کوگنیزیبل آفینس اور نان کوگنیزیبل آفینس, اس میں کیا ڈفرینس ہے اور اس میں کیا آگے یعنی اس میں جو فرق ہیں وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ ایکسپلین کروں. تو اس کے بعد جو ہے تھانہ سے روانگی جو ہے وہ کب ہو رہی ہے, جو آفیسر جس کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے وہ وہاں سے کب روانہ ہوا اور وہ ٹائم لکھا جائے گا وہاں پہ. اس کے بعد نیچے آتا ہے جی مضمون, یعنی حالات و واقعات کہ فلاں بندہ جو ہے وہ تھانہ میں جو ہے وہ آیا ہے, تو اس نے جناب یہ کیا لکھ رہا ہے وہ آگے اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ بتاتا ہے جو اس کے الفاظ زبان کے الفاظ ہوتے ہیں. یعنی یہاں پہ ایک اور بات میں بتاؤں, جو اگر آپ زبانی پولیس آفیسر کو اطلاع دیں تو اس پر بھی جو پولیس آفیسر ہے وہ ایف آئی آر درج کرنے کا پابند ہے. وہ خود ہی لکھیں گے آگے جو ہے وہ ایف آئی آر میں جو آپ بتاتے جائیں گے وہ لکھتے جائیں گے, اس چیز کا بھی پابند ہے. اکثر یہ پولیس والے کہتے ہیں جناب کسی کے ساتھ آفینس ہوا تو جائے تھانے میں تو وہ کہتے ہیں جناب لکھوا کے لے آؤ, جی منشی تو لکھوا کے لے آؤ یا کہیں اپنا اسٹامپ فروش سے لکھوا کے لے آؤ. تو یہاں میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پولیس والے کا فرض بنتا ہے, پولیس آفیسر کا جو تھانہ میں محرر ہوتا ہے اس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اگر آپ وہاں پہ زبانی بتا رہے ہیں اس کو اپنا جو آپ کے ساتھ وقوع ہوا ہے تو وہ اس کو درج کرے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں آپ کے حالات و واقعات آئیں گے کہ جناب میں فلاں فلاں جگہ پہ جا رہا تھا, میرے ساتھ فلاں تھا اور مجھے جو ہے فلاں جگہ پہ آگے میرے جناب یعنی چوری کی اگر ڈکیٹی کی واردات ہوئی ہے تو اس میں جناب اتنے بندے جناب میرے سامنے آ گئے, ان کے پاس پسٹل تھا یا جو بھی سوال ہوں گے وہ واقعات وہ لکھیں گے. تو یہاں پہ جو اصل میں میرا مقصد یہ ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو جو ٹیکنیکلٹی ہیں جس میں جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں ٹرائل میں جا کے وہ میں آپ کی کلیئر کر دوں کہ آپ کو اگر آپ ایف آئی آر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی وقوع ہوتا ہے تو آپ جب ایف آئی آر کروائیں تو وہ آپ کی صاف شفاف ہو, بالکل اس میں کوئی پیچیدگی نہ ہو, آپ کو نیکسٹ ٹرائل میں کسی قسم کی پیچیدگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. میرا اصل میں اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر رات کا ٹائم تھا, ٹھیک ہے, رات کا ٹائم تھا وقوع کا جو آپ کے ساتھ ہوا, تو اس میں آپ نے اگر کسی بندے کو پہچانا ہے رات کا, کیونکہ ہوتا ہے اندھیرا, تو اندھیرے میں تو آپ نہیں, عام حالات میں تو نہیں دیکھ سکتے کسی کو. ہاں اگر وہاں پہ لائٹ جل رہی ہو, گھر میں آپ کے ساتھ کوئی واردات ہوئی ہے تو لائٹ آپ کی جاری ہے تو لائٹ کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں, کسی بھی شخص کو پہچان سکتے ہیں آسانی سے. تو آپ وہاں پہ لازمی ذکر کریں کہ جناب ہمارے گھر میں روشن بلب جو ہے وہ روشن تھی, لائٹ روشن تھی, تو اس میں نے اس بندے کو پہچان لیا, فلاں واردات کرنے والے کو, تو میں نے اس کی شکل پہچانی. ٹھیک ہو گیا جی. اس میں آپ نے ایک اور چیز دیکھنی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی واردات ہوئی ہے, لڑائی جھگڑا ہوا ہے آپ کے ساتھ, تو وہاں پہ ضربات لگی ہیں آپ کو مختلف قسم کی, جس میں آپ کو کلہاڑی سے وار ہوئے, آپ کو خنجر سے وار ہوئے, آپ کو سوٹے سے وار ہوئے, یا آپ کو ڈنڈوں سے مارا, مکوں سے مارا یا گھوسوں سے مارا. تو یہ آپ نے وہاں پہ ایکسپلین کرنا ہے ہر ایک جو ہے, ہر بندے کی, اگر مختلف بندے آپ کے ساتھ یہ لڑائی جھگڑے میں شامل تھے, یعنی 4 یا 5 بندے, وہ جس چیز کے ساتھ مسلح ہو کے آئے تھے, آپ نے وہ وضاحت کے ساتھ لکھوانی ہے کہ جناب فلاں جو ہے ندیم جو ہے وہ کلہاڑی کے ساتھ تھا, جو انصر ہے وہ جناب خنجر کے ساتھ تھا, اور جو محمود ہے وہ ڈنڈے کے ساتھ تھا.
تو انہوں نے مجھے جناب یہ فلاں نے مجھے ڈنڈا مارا اور فلاں جگہ پہ مارا، آپ نے یہ بھی بتانا ہے، کیونکہ یہ بعد میں باتیں یہ میڈیکل میں بھی کلیئر ہوتی ہیں۔ تو آپ کا اگر یہ آپ نے ایف آئی آر میں ہی آپ نے کلیئر کر کے لکھوایا ہوگا تو آپ کو نیکسٹ ایف آئی آر کے جب وہ ٹرائل ہو رہا ہوگا کیس میں، تو اس میں آپ کو کسی قسم کی پیچیدگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ نے جب گواہوں کی تفصیل لکھوانی ہے، یعنی آپ نے 2 گواہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے لکھوانے ہیں، تو گواہ آپ نے ٹھیک لکھوانے ہیں جنہوں نے اپنے چشم دید گواہ ہوں، جنہوں نے دیکھا ہو، اور ان کی بھی تفصیل بتانی ہے کہ جناب یہ میرا ہمسایہ ہے یا یہ میرا بھائی تھا میرے ساتھ رہتا ہے اس لیے اس نے دیکھا، تو اس کا بھی آپ نے صحیح طریقے سے ذکر کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے جناب اس بندے کا نام لکھوا دیا جو رہتا ہی 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، تو پھر ملزم پارٹی جو ہے وہ اس بات کا بینیفٹ لے جائے گی کہ جناب یہ کہاں اس کے گھر آ گیا، اس کا گھر تو جناب 100 کلومیٹر دور ہے اس کے گھر سے، یہ کیسے آ سکتا ہے، یہ تو جناب یہ خود سے بنائی گئی ہے ساری، یہ انہوں نے خود پلان کی ہے، پلانڈ ایف آئی آر ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وجہ اناد لکھوانی ہے۔ اگر کوئی آپ کا لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو اس میں ظاہری بات ہے جب کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں کسی وجہ سے ہی لڑائی ہوتی ہے نا، تو وہ آپ نے ضرور لکھوانی ہے کہ جناب وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے ہماری یہ لڑائی ہوئی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ نامعلوم افراد ہیں آپ کے، یعنی 2 یا 3 بندے آپ جن کو آپ نے پہچان لیا ہے، باقی 2 یا 3 افراد ایسے تھے جن کو آپ نے نہیں پہچانا، یا تینوں 4 بندے تھے، چاروں کو آپ نے نہیں پہچانا، تو یہاں آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کا حلیہ لکھوائیں کہ فلاں کا قد اتنا تھا، اس کی رنگت ایسی تھی، بال ایسے تھے، ناک ایسے تھا، آنکھیں ایسی تھیں، تو یہ آپ نے کلیئر کر کے حلیہ بتانا ہے، کیونکہ نیکسٹ جب یہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوتی ہے، شناخت پریڈ ہوتی ہے، تو اس میں یہ بڑی چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ لکھوائی ہوگی کہ وہ ملزم پکڑے جاتے ہیں تو ان کو پہچاننے میں آپ کو بہت آسانی رہے گی، اور آپ پولیس کو بھی پکڑنے میں پھر آسانی رہتی ہے، کیونکہ اکثر پولیس والے یہ اس طرح کے جو عادی مجرم ہوتے ہیں ان کو جانتے ہوتے ہیں، اور جب یہ آپ یہ لکھوا رہے ہوں گے حلیہ وغیرہ تو اسی سے ہی پولیس والے جو ہیں وہ پرانے ایکسپیرینس جو پولیس آفیسرز ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں عادی مجرم جو ہے وہ اس کی شکل یہ بتا رہا ہے تو یہ وہی ہوگا، تو یہ بہت اس سے نا آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ اس کے بعد جب اینڈ آتا ہے وہاں پہ نیچے جناب پولیس کی کارروائی آ جاتی ہے اینڈ پہ کہ جناب یہ بندہ اس نے مجھے جہاں میں کھڑا تھا تو اس نے آ کے مجھے یہ دی رپورٹ دی، تو میں جناب اس کے بعد میں اور میرے ساتھ فلاں فلاں جو ہے کانسٹیبل نمبری فلاں یہ ہم جناب روانہ ہو گئے جانب وقوع، تو یہ ہے جناب ہماری ایف آئی آر۔ اس کے بعد اینڈ پہ جب یہ ساری لکھ لی جاتی ہے ایف آئی آر، پھر جناب یہ سنائی جاتی ہے، جو مستغیث ہوتا ہے، جو یہ لکھوانے والا ہے، جو مدعی ہے اس مقدمہ کا، اس کو یہ پہلے پڑھ کے سنائی جاتی ہے، ہاں جی بھائی اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے، اس میں کوئی آپ نے کچھ ایڈ تو نہیں کروانا، کچھ باقی رہ تو نہیں گیا، تو جب وہ کہتا ہے جی نہیں جی ٹھیک ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر اینڈ پر اس کے دستخط لے لیے جاتے ہیں، اور پھر جناب اس کے بعد پولیس جو ہے وہ اپنی کارروائی کرتی ہے۔ تو یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ ایک وقوع کی ایف آئی آر جو ہے وہ ایک بار ہی ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار کروائی اسی وقوع کی جناب آپ کا بھائی آ کے کروا رہا ہے اور اسی وقوع کی آپ کا بیٹا آ کے کروا دے گا، اس طرح نہیں۔ ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہے اس میں کراس ورژن ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے بھی اپنا ورژن رکھا کہ جناب یہ جناب ہمارے ساتھ انہوں نے لڑائی جھگڑا کی اور ہمیں یہ چوٹیں لگی ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ جو دوسری پارٹی جس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو وہ بھی آ گیا جی، انہوں نے بھی لکھوا دی کہ یہ ہو سکتی ہے، باقی ایک ہی جرم میں 2 ایف آئی آر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ اس میں سمجھ آ گئی ہوگی، اور کوشش کریں آپ کہ آپ نیکسٹ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح پرابلم بنتا ہے، کوئی offense ہوتا ہے، کوئی وقوع ہوتا ہے، تو ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی ایف آئی آر درج کروائیں۔ تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا، تو اگر ابھی تک میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی را ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔